السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام ایک جامع، کامل، مکمل مذہب ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ میرا پسند کا جوڑا ہے، میں آپ کے لیے خریدتا ہوں۔ یہ میری پسند کی گھڑی ہے، میں نے آپ کے لیے خریدی، میں نے پسند کیا اس کو۔ کوئی بڑا آدمی، استاد محترم، والد صاحب، کوئی بزرگوار کوئی چیز پسند کر کے دے، یہ میں نے پسند کیا آپ کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، جمعے کا دن، عرفات کا میدان، جمعے کا دن، عرفات کا میدان، سن 10 ہجری، اللہ کے رسول کا پہلا اور آخری حج، نبوت لانے کے بعد پہلا اور آخری حج، سن 10 ہجری، جمعرات کا دن، عرفات کا میدان اور عصر کے بعد کا وقت، یہ ساری خوشیاں جمع ہے اس وقت۔ جمعے کا دن الگ خوشی، عصر کے بعد الگ خوشی، 9 ذی الحجہ، حج اکبر جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ الگ خوشی، اللہ کے رسول کا حج وہ الگ خوشی، 1.25 لاکھ صحابہ وہ الگ، اور اس موقع پر یہ آیت اتر رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمہارے لیے میں نے پوری کر دی۔ مذہب اسلام کامل دین ہے، مکمل دین ہے، کسی صورت میں اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور کسی صورت میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی بھی پڑھا لکھا مسلمان کسی کافر کی باتوں میں آ کر کے اپنے مذہب پر اعتراض نہ کرے۔ ہاں مسلمان تو ہیں یار، لیکن یہ والی کمیاں ہیں اس کے اندر، یہ والا جملہ اگر عقیدے میں کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ یہ والا جملہ اگر عقیدے میں کہا کہ اسلام، ہاں میں مسلمان تو ہوں لیکن اس میں بعض کمیاں ہیں، تو اس نے گویا اس آیت کا انکار کیا، اس نے اسلام کو کامل اور مکمل مذہب نہیں سمجھا۔ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے، ولادت سے لے کر موت تک، موت کے بعد سے لے کر جنت میں داخلے تک، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ، ہر جز کے ساتھ، ہر کل کے ساتھ یہ بحث کرتا ہے، اس میں آداب بتاتا ہے۔ آج میں نے مذہب اسلام، تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کیا اور اپنی نعمت میں نے تمہارے لیے پوری کر لی۔ مذہب اسلام نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، یہ خدا کی نعمت ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم اللہ کون ہے اور مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ یہ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ پاک نے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت کوئی قابل لوگ ہیں، کوئی قابل مابل نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے، کوئی حسن نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی محبت میں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنا جس کو چاہتے ہیں اپنا بناتے ہیں، اپنے لیے انتخاب وہ جس کو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیج رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت، ہم نے اپنی محبت کا پرتاؤ آپ پہ کیا ہے، آپ کو جو دیکھے گا وہ آپ سے محبت کرے گا، یہ ہم نے کیا ہے۔ اور اے موسیٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو آپ کو اپنے لیے چنا ہے، اپنے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ ابا جان خواب دیکھا، چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ابا جان اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ فرمائیں بیٹا تعبیر وقت پہ معلوم ہوگی، لیکن یہ سن لو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، بیٹا آپ کو آپ کا رب آپ کا انتخاب کرے گا،
آپ کو اپنا بنائے گا وہ. تو ہمیں اللہ نے اپنا بنایا ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. یہ جو سجدے مل رہے ہیں، یہ جو آپ کی حاضری ہوئی ہے، آپ تشریف فرمائیں، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایئر کنڈیشن کے لیے تھوڑی آئے ہیں، آپ کے گھروں میں لگا ہوا، آپ کے آفیسز میں لگا ہوا، آپ کی گاڑیوں میں لگا ہوا. آپ تو اللہ کے جب کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی آپ آتے تھے، گرمی ہو سردی ہو آپ موجود ہیں. تو یہ آپ نہیں آئے، آپ کو کوئی لے کے آیا ہے. یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، ہمیں معلوم ہے بہت ساروں کے حالات، کیا کیا تکلیف میں یہ آتے ہیں نمازوں کے اندر، اور کن کن مشقتوں کے ساتھ، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، گردن کا درد، نہ معلوم کتنے امراض. پیشاب کی الگ تکلیف ہے، تو بلڈ پریشر الگ ہے، تو شوگر الگ ہے. یہ ساری مشقتوں کے بعد 3-4 گھنٹے نکال کے یہاں آتے ہیں. کوئی کہاں سے آ کے محفل کی زینت بنتے. یہ آپ نہیں آئے، یہ آپ کو اپنی محبت میں اللہ لے کے آئے. تو اللہ کا انتخاب ہے. ہمارا مذہب نعمت ہے، اور یہ نعمت خوش قسمتوں کو ملتی ہے. بدبخت اس نعمت سے محروم ہیں، اور اس کو پسند کرنے والے اللہ ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم روز صبح کے وقت میں اور روز شام کے وقت میں اس دعا کو اپنا معمول بنائیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان، مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. یہ قابل فخر چیز ہے، یہ قابل عار چیز نہیں ہے کہ میں دب کے بتاؤں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں. آپ تو دوسرے اس کے ہم مسلمان ہیں، ایسے سینہ کھول کے بتائیں میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اللہ کا فضل ہے، بعض جگہوں میں ایسا سینہ کھولنا ثواب کی چیز ہے. آپ کو کیا پتا، جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں 3 چکروں میں کیا کہا، ایسے چلا کرو، ایسے. لوگ تو سیکھ کے ہی نہیں جاتے. کوئی ویڈیو کال پہ لگا ہوا ہے، کوئی کس پہ لگا ہوا ہے، جو کرنے کے کام ہے وہاں کرتے نہیں ہیں. ادھر حکم ایسے چلو 3 چکروں میں ایسے. وہ صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا کافروں نے. ہاں یہ لوگ یثرب چلے گئے نا، کافر مدینہ کو یثرب کہتے ہیں، یثرب چلے گئے نا، وہاں کی بخار نے ان کو مار دیا. دیکھو ہمارے ہاں کیسے تھے یہ، اور دیکھو کیسے کالے ہو گئے، اور کیسے دیکھو یوں چلتے ہیں جو ہے وہ مریلوں کی طرح. اللہ کے رسول نے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا جتنے میرے صحابہ ہیں سب ایسے چلے 3 چکروں میں. اس کو رمل کہتے ہیں. ایسے موقع پر ایسا چلنا، چاہے جتنا کمزور آدمی ہو اس کو ایسا چلنا ثواب کی چیز ہے، اس کو اجر ملے گا. ایسے ہی میدان جہاد میں کافروں کے سامنے کچھ نہیں آپ کے پاس، انتہائی کمزور حالت میں آپ نے ایسے چلنا ہے، ایسا چلنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے بھائی یہ مسلمان ہے، بھائی یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو بعض جگہوں پہ اکڑ کے چلنا کیا ہے، ثواب کی چیز ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے رب نے اس کو پسند کیا ہے. تو یہ نعمت ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اس اسلام کے ناطے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ہم آپ شوال سے ایک مضمون چل رہا ہے ہمارا، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے. کل اللہ نے چاہا، بظاہر لگتا ہے کہ آج جیسے باہر ممالک میں یکم ہے تو کل ہمارے ہاں بھی یکم ہوگی. 29 ذی قعدہ ہے آج، کل ہمارے ہاں بھی یکم ہوگی. تو حج کے مہینے تو ویسے ہی چل رہے ہیں، 2 مہینے ہو گئے. اب جناب کچھ دن حج کے مہینے کے باقی ہیں، اور ہم ایک مضمون لے کے چل رہے تھے. اللہ کے فضل سے ایک بڑے مجمع نے حج کا ارادہ کیا، داخلے کرائے، اور ماشاءاللہ چلے بھی گئے اور جا بھی رہے ہیں. تو مدینہ منورہ کا بیان تھا پچھلے اس میں. مدینہ منورہ کے فضائل سنائے ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے. بہت پہاڑ ہیں، کچھ نہ پوچھو اس پہاڑ سے. آپ کھڑے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا.
تو آپ نے یوں اپنا پاؤں مبارک مارا، فرمایا کہ احد ذرا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پہ کون کھڑا ہے؟ تجھ پہ نبی کھڑا ہے، تجھ پہ صدیق کھڑا ہے، اور تجھ پہ 2 شہید کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ شہادت حضرت عمر کی 24 ہجری میں ہو رہی ہے، حضرت عثمان کی 24 ہجری میں ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان کی جو ہے وہ 36 ہجری میں، اور حضرت علی کی حضرت عمر کی 24 ہجری میں ہو رہی ہے، اور 3 ہجری میں بات فرما رہے ہیں۔ بہت ٹھہر جا تو، یہ مدینہ کا پہاڑ، مدینہ اس کی مٹی، اس میں شفا۔ حضرت عائشہ، حدیث میں نے پڑھی نہیں متن آپ کے سامنے، مدینہ کے مٹی میں شفا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یوں کر دے، ایسا کرتے تھے اور مٹی پہ اس طرح جو ہے وہ انگلی لگاتے تھے، مدینہ کی مٹی ایسا کر کے یوں مٹی پہ لگاتے تھے، جو درد کی جگہ ہوتی تھی وہاں اس طرح ملتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دم ہے باقاعدہ، ہم آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آپ کی مٹی کراچی کی ہے، وہاں کی مٹی مدینہ کی تھی۔ تو کیا کرتے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت، ہمارے باز کے تھوک کی برکت، لعاب، ریق لعاب کو کہتے ہیں، ہمارے باز کے تھوک کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اور ہماری مٹی کی برکت، ہمارے زمین کی مٹی کی برکت سے، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی برکت، ہماری زمین کی مٹی کی برکت، ہمارے لعاب کی برکت، اللہ ہمارے اس بیمار کو شفا دے دے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ مدینہ کی مٹی میں شفا۔ سفر باہر، مدینہ سے باہر نکلے، پتھریلی زمین، وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، پانی پیا، وضو فرمایا، پانی پیا، اور حضرت علی فرماتے میں ساتھ تھا، اور فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا؟ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ مکہ مکرمہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ اللہ میں اپنے بچوں کو یہاں ٹھہراؤں گا، اور یہاں تیرا گھر بنے گا، اور اے اللہ ٹھہرانے کا مقصد، علاقے کے انتخاب کا مقصد، اور گھر کہاں خریدا جائے وہاں صرف جو ہے نا اس کی سیکورٹی کا انتظام نہیں، وہاں مسجد کو دیکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری فجر چلی جائے، ایسا نہ ہو تم کو کون گاڑی سٹارٹ کرے گا، کون 5-10 منٹ کی ڈرائیو کرے گا، چلو یار گھر پہ ہی پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم کو باہر نکلوں گا چور لوٹ لیں گے مجھے، میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ مسجدوں کے قریب اپنے گھروں کو رکھا کرو تاکہ نمازیں تمہارے بچوں کی فوت نہ ہو۔ اے اللہ آپ کا گھر بنے گا تاکہ میرے بچے نماز پڑھیں۔ نمبر 2، یا اللہ نماز کی برکت سے میرے بچوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا، اور اے اللہ یہ جو گھر بنے گا نا آپ کا، یہاں گھر، اس کی طرف لوگوں کی طبیعتیں کھینچی چلی آئے، اور جو میرے بچے ہوں گے نا یہاں پر، آپ یہاں پر بے موسم پھل ہر وقت آپ یہاں پر رکھنا۔ یہ آپ کے بندے ابراہیم نے دعا مانگی، میں بھی آپ کا بندہ ہوں اور محمد الرسول اللہ ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں مکہ کی بنسبت، اس حدیث کی بات کر رہا ہوں جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی ہے، اس میں ڈبل برکتوں کا ذکر ہے۔ جو حدیث میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بیہقی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس کی سند بھی زبردست ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ہمارے نبی نے مکہ کی بنسبت 3 گنا برکتوں کی درخواست کی ہے۔ اگر وہاں ڈبل ہے تو یہاں 3 گنا زیادہ ہو مدینہ کی برکت۔ اسی وجہ سے اسی برکت کے لیے مدینہ میں پھل آتا تھا۔ آپ کی توجہ کی ضرورت، پھل آیا، پہلا پھل جیسے آم آ گئے، مثال دے رہا ہوں،
پہلا پہلا پھل آئے جو خوبانی آ گئی، پہلا پہلا پھل آئے گی جو آلو بخارے آ گئے، پہلا پہلا پھل آ گیا جی، پہلا پھل آ گیا، ابھی جی لیچی آ گئی، پہلا پھل ہے جی، آم کا پہلا پھل آ گیا۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ پھل آ گیا، کسی نے پیش کیا، حضرت یہ لے لیں، آپ پھل لیتے تھے، اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے، اللہ اکبر، کیوں آنکھوں پہ رکھ دیا، اور فرمائے یا اللہ جیسے آپ نے اس پھل کا پہلا دکھایا ہے، اے اللہ اس پھل کا آخر بھی دکھا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہمیں سکھانے کی باتیں ہیں۔ یہ پھل کھا کر کے اپنا کمال مت سمجھا کرو۔ دیکھو لوگوں کے پاس تو کھانے کو نہیں، میرے گھر میں 10 قسم کے پھل ہیں، ہاں یہ کس نے دیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اللہ نے دیے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے رب کے ارادے کے ساتھ ہے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ پھر وہ پہلا پھل اپنی محفل میں جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، پھر اللہ کے رسول اس کو دیتے تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ، فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں، کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ تمہاری موت مدینے میں آئے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اور جس کو مدینے کی مٹی ملے گی، جس کو مدینے کی مٹی ملے گی، کل قیامت کے دن میں اس کا خصوصی سفارشی ہوں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ مدینے کی مٹی، اس جنت البقیع کے اندر 2 بیویوں کے علاوہ ساری بیویاں دفن، بیٹیاں دفن، اللہ کے رسول کی بیٹیاں دفن، اللہ کے رسول کے چچا عباس دفن ہے وہاں پر، خلفائے راشدین میں تھے حضرت عثمان دفن ہے وہاں پر، آپ کی پھپھی حضرت صفیہ دفن ہے، ہزاروں صحابہ دفن ہیں۔ اور جب سے یہ جنت البقیع بنا ہے قبرستان، برکت ہی برکت، تو جس کو وہاں کی مٹی ملے، بڑے بڑے لوگوں نے درخواستیں کی ہیں۔ حضرت عمر جیسے آدمی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وارزقنی موتا فی بلد حبیبک، اے اللہ آپ کے راستے کی شہادت بھی چاہیے اور آپ کے محبوب کے شہر مدینہ کی موت بھی چاہیے۔ اندازہ لگائیں، شہادت کے لیے تو مدینہ سے نکلنا ہوگا نا، شہادت کے لیے بھی جہاد میں جانا ہوگا، مدینہ سے نکلنا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں مدینہ کی موت چاہیے، شہادت بھی چاہیے تیرے راستے کی، مدینہ کی موت بھی چاہیے۔ ہمارے رب کو دیکھیں، دونوں کو جمع کیسے کر رہے ہیں، دونوں کو جمع کیسے کر رہے ہیں کہ ایک مجوسی تلوار تیار کرتا ہے اور فجر کی نماز میں حضرت کھڑے ہو کے تلاوت شروع کرتے ہیں، اور وہ مجوسی وہ صفوں کو چیرتا ہوا تلوار دونوں ہاتھ سے یوں چلاتا ہوا، 13 لوگ اس تلوار سے، زہریلی تلوار سے شہید ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور آ کر کے حضرت کے پورے پیٹ کو چیر لیتا ہے وہ آ کر کے مصلی پر۔ تو شہادت بھی ملتی ہے اور مدینہ کی موت بھی ملتی ہے۔ اور وفات سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس بیٹے کو بیچتے ہیں، اور بیٹے کو کہا میری بات سننا، یہ نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، میں تو زخمی ہوں، بچنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ جب پانی پیا تو پانی یہاں سے نکلا زخموں سے، آنتیں ساری چر گئی تھی، دودھ پلوایا تو دودھ بند کر دو، دودھ پلوایا تو دودھ بھی نکل گیا، اس طرح بچنے کی امید نہیں۔ بیٹے کو کہا یہ کہنا اماں جان کو، حالانکہ ابا کہاں ہے، وہ تو ان کی پوتی کے برابر، لیکن چونکہ حضور کی بیوی ہے تو ان کی بھی ماں ہے، حالانکہ ان کی بیٹی حفصہ حضرت عائشہ سے بڑی ہے، تو کام یہ نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، میں آج کے بعد امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہہ دینا کہ عمر ابن خطاب میرے والد درخواست کر رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول اور ابو بکر کے ساتھ مجھے جگہ مل جائے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم وعلیہ السلام، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے شوہر ہیں، میرے باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن امیر المومنین درخواست کر رہے ہیں، میں دل و جان سے اپنی اس چاہت کو قربان کر کے امیر المومنین کو یہ جگہ دے دیتی ہوں۔
یہ والا وقت جو گزر رہا ہے، ایک نوجوان آیا حضرت کے پاس اور ایک طرح سے تسلی دینے لگا۔ واپس جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ فرمانے لگا بیٹا ادھر آؤ، آپ کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ ہمارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اس طرح پسند نہیں کرتے تھے، بستر مرگ پر ہیں، لیکن آسمانی باتوں کا زندہ کرنا ایسے مزاج میں گھس گیا تھا کہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور وفات کے وقت میں بیٹے نے سر گود میں رکھا تو گود سے ہٹایا، زمین پہ رکھا اور اپنا رخسار مٹی پہ مل رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ ہوتا عمر ابن خطاب اس کا حقدار ہوتا۔ ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے جس کو آسمانی باتیں اللہ دل میں ڈالتے ہیں، میری امت کا ملہم عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہے اور اپنے رخسار کو مٹی پہ مل رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ وَلِعُمِّكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يُغْفَرْ لَكَ، اے عمر تیری بھی ہلاکت، تیری ماں کی بھی ہلاکت، اگر خدا نے تجھے نہیں بخشا تو تیرا کیا بنے گا۔ جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اس کو اپنا ہی خاتمے کا ڈر ہوتا ہے، جو جتنا ہی خدا سے دور ہوتا ہے اس کو بڑی امیدیں ہوا کرتی ہے۔ سارے گناہ، کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے، کتنے قریب آدمی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور کہا بیٹا میری بات سننا، فلانا فلانا میرا اتنا اتنا قرضہ ہے، اور سنو عبداللہ یہ میرا قرضہ تم نے ادا کرنا ہے، اور میں تمہیں آدمی بتاتا ہوں ان لوگوں کے پاس جانا، اگر وہاں سے پورا نہ ہو تو ان کے پاس جانا۔ اور قرضہ کیوں لیتے تھے؟ خرچ کرنے کے لیے، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں، خرچ کرنے کے لیے قرضہ لیتے تھے۔ اور فرمایا میرا جنازہ باہر رکوا دینا اور حضرت عائشہ سے پوچھ لینا کہیں میرے حیات اور میری زندگی کی وجہ سے انہوں نے روب میں آ کے اجازت دی ہوگی تو کہہ دینا ان سے کہ ابا جان کا جنازہ باہر ہے، آپ اگر اجازت دیتی ہے تو یہاں ان کو دفن کر لے۔ تو اماں جان نے کہا نہیں، میری زندگی میں جو بات تھی ان کی وفات کے بعد بھی وہی بات ہے۔ ایسی تدفین ہوئی کہ قیامت تک کروڑوں اربوں مسلمان جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہمارے نبی پر سلام بیچتے ہیں تو وہ ساتھ میں کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ قیامت تک کے لیے۔ اور کیا فرمایا؟ تم دونوں میرے وزیر ہو، دنیا میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی، تم دونوں میرے وزیر ہو۔ ابو بکر اور عمر صف میں آتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں حضور کو دیکھنے کی، ابو بکر یوں دیکھتے تو اللہ کے رسول مسکرا دیتے، عمر یوں دیکھتے اللہ کے رسول مسکرا دیتے۔ اور میری ایک عورت آئی، کہنے لگے حضرت میں جب پھر آؤں، دور سے آئی ہوں، اگر آپ اس دنیا میں نہ ہوئے تو فرمائے میرے بعد ابو بکر ہوں گے، ان سے مسئلے پوچھنا، میرے بعد عمر ہوں گے، ان سے مسئلے پوچھا کرو۔ یہ اللہ جل جلالہ نے مدینہ منورہ، یہ اللہ پاک نے اس کی برکات رکھی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ میری ممبر ہمارے نبی کی ممبر، فرض کریں یہ ممبر ہے، یہ ہمارے نبی کا گھر ہے فرض کر لیں، اور یہ ممبر ہے، یہ قبلے کی پیٹھ ہے، یہ سامنے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا گھر اور میرے ممبر، اس کے بیچ کی جگہ یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ کافی باتیں اس میں، صرف ایک بات پیش کروں گا، حقیقت میں یہ جنت کی جگہ ہے، اور قیامت میں اللہ اسی کو اٹھا کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور یہ جو میرا ممبر ہے یہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ اللہ اس کو شفٹ کر دیں گے، اور میرے اس جگہ میں یہ جو میری مسجد ہے اس میں ستون ہے، ایک استوان حنانہ ہے، کھجور کا تنا تھا، ہمارے نبی ہاتھ رکھ کر کے اس پہ خطبہ دیتے تھے۔
ممبر بن گیا، حضور ممبر پہ آ گئے، وہ جو تنا تھا وہ رہ گیا، اس کے پاس ہمارے نبی کا ہاتھ بے جان تنا، وہ چیخنے لگا اور قریب تک کہ پھٹ جائے، ہمارے نبی نے ممبر چھوڑا اور اس کو سینے سے لگایا، وہ ایسا سسکیاں لینے لگا جیسے چھوٹا معصوم بچہ، اس کو جب ماں رونے لگتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے، وہ بہلنے لگتا ہے، ایسے ہی وہ کھجور کا تنا ایسے ہی بہلنے لگا۔ آج وہ اس ممبر کے اندر آ گیا۔ اب جو موجودہ ہے اس میں ایک استوانِ عائشہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ریاض الجنہ میں، اس ممبر، اس ستون کے پاس اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک استوانِ توبہ ہے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے آپ کو باندھا تھا، ان کی توبہ وہاں قبول ہوئی تھی۔ ایک استوانِ سریر ہے جو روزے کی جالیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سریر چارپائی کو کہتے ہیں، ہمارے نبی کی چارپائی وہاں پر ہوتی تھی۔ ایک استوانِ وفود ہے، جہاں استوانہ کے لفظی معنی ستون کے آتے ہیں، وہاں پر بار کی جماعتیں آ کر کے بیٹھتی تھی، ہمارے نبی ان کو دین سکھاتے تھے۔ ایک استوانِ حرس سے ہا کے ساتھ یہاں اللہ کے رسول کا پہرے دار بیٹھتا تھا۔ یہ جو موجود ہے یہ میں نے نام لیا آپ کے سامنے، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور ریاض الجنہ کی ساری رکاوٹیں اللہ ختم کر دیں۔ کون وقت لے گا، کون موبائل ایپ اور یہ چیزوں میں، اللہ پاک ساری آسانیاں کر دیں۔ جیسے طواف میں سب لوگ جاتے ہیں ایسی اللہ ریاض الجنہ میں سب کو لے جائے۔ یہ ہے تھوڑا سا تعارف۔